یہاں پھر ایک بات آتی ہے، بار بار کرنی پڑتی ہے کیونکہ اعتراض کرنے والے آپ کو ورغلاتے ہیں۔ وہ بتوں سے امیدیں جوڑتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ قبروں سے امیدیں جوڑتے ہو۔ وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تم نبیوں ولیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ 1000 مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ بتایا گیا ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا، عبادت، پرستش، ورشپ کرتے نہیں۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے ناموں کاموں میں کسی کو اس کا شریک مانتے، سمجھتے، کہتے نہیں۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی ہرگز عبادت کے لائق نہیں۔ تم لوگ بتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہو، ہمارا کسی نبی ولی کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ ہر کسی کو جو کمال دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ بھی کمال والا ہے، بندے بھی کمال والے۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، کسی نے دیا نہیں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے، اللہ کمی بیشی کر سکتا ہے۔ جب بہت سارے فرق آ گئے تو برابری کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، الہ کے معنی عبادت کے لائق معبود۔ ہم پہلے کہتے ہیں نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق، پھر کہتے ہیں الا مگر اللہ۔ پہلے ہر قسم کے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبیوں ولیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پھر کہیے گا، تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ آپ قومی ترانے کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جھنڈے کے لہرائے جائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بظاہر تعظیم ہے مگر اس میں عبادت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو ذہن میں رہے، اور ہر وہ تعظیم جو جائز نہیں ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ جو تعظیم جائز ہے وہی کرتے ہیں، جو جائز نہیں وہ کرتے نہیں۔ بتوں کی تعظیم کا اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا، نبیوں ولیوں کی تعظیم کا حکم دیا، تو اللہ کا کہنا مانتے ہوئے کرتے ہیں۔ بتوں میں ان کے کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی زبان نہیں ہے، ان کے پاؤں نہیں ہے۔ کیا یہ بت دیکھ سکتے ہیں؟ کیا سن سکتے ہیں؟ چل سکتے ہیں؟ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ مگر جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ بتوں کی کرتے تھے، تم قبروں کی کرتے ہو، ہم کسی قبر کی پوجا نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، ایک مرتبہ پھر سنا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کتنا اچھا تھا، نماز پڑھتا تھا، فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جنت چلا جاتا تھا، تجھے کتنی صلاحیتیں ملی تھیں،
تو نے اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا تھا، کیوں نہیں مانا؟ مردود ہو گیا ہے، توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے سفارش کر دوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ میری سفارش کرا دیں، میری معافی ہو جائے، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا بنایا ہوا ہے، غلطی ہو گئی، اب غلطی مان رہا ہے، توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، تمہاری بات نہیں ٹالتے، اس کو کہو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، ہم راضی، خطا معاف۔ ہم راضی، خطا معاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو کہا تو بڑا سستا چھوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، ہم راضی، خطا معاف۔ وہ آگے سے شیطان کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے، شطنن سے بڑھا ہے نا، حد سے بڑھنے۔ اس نے کہا موسیٰ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو کیسے کروں گا؟ میں مردود ہی اچھا، اندازہ کریں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر پجاری ہیں، سنو ہم قبروں کو پوجتے، قبر والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کیا ہر قبر کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھا؟ جب پتہ چلے کہ یہ داتا گنج بخش کی قبر ہے، یہ غوث اعظم کی قبر ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی قبر، تو وہ اللہ والے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو ہم طواف کرنا، ہم ایسا کوئی کام کرتے نہیں۔ تو جو لوگ نہیں مانتے انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کا ذہن صاف کرنے کے لیے بتا دیا کہ اگر وہ یہ الزام دیں کہ جی وہ بتوں سے امیدیں لگاتے تھے تم قبروں سے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بتوں کو معبود مان کر کیسا کرتے تھے، ہم قبر والوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر ان کے بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ لیتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہیں۔ قبر والوں کو خود سے مشکل کشا حاجت روا مانتے نہیں، وہ خود سے مشکل کشا نہیں، ان کو مشکل کشا بنانے والا۔ جڑی بوٹیوں میں اللہ نے اثر رکھا یا نہیں رکھا؟ ان سے تکلیف دور ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ چیزوں میں اثر رکھ سکتا ہے اپنے بندوں میں اثر نہیں رکھ سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، دوائیں کیوں لیتے ہو؟ پھر پولیس کی مدد لینا، پھر وکیلوں کی مدد لینا، پھر دوسروں کا سہارا لینا، پھر یہ سب کیا ہوگا؟ تو بات سمجھیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو ایسا کہیں تو میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا، سمجھا دیا، بتا دیا۔ آپ کو کتنی مرتبہ میں نے مثالیں دی ہیں۔ چھری کا کام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ کیا چھری میں کاٹنے کی صلاحیت خود سے ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ کاٹتی نہیں۔ آگ کا کام جلانا، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ اللہ نہ چاہے تو آگ جلا سکتی نہیں۔ نبی ولی میں کمال رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ کر سکتے نہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، خود سے کر سکتے نہیں۔ میں بول رہا ہوں، یہ بولنے کی قوت کس نے دی ہے؟ آپ سن رہے ہیں، سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ اللہ نہ چاہے تو آپ سن نہیں سکتے، میں بول نہیں سکتا۔ تو سمجھنا ہے ہر کمال اللہ کا ہے، ذاتی طور پر بندوں کو جو ملا ہے رب کا دیا ہوا ملا۔ تو رب کسی کو زیادہ دے تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ سارے ایک جیسے ذہین ہوتے ہیں؟
سب کی ایک جیسی آنکھ ہے، سب ایک جیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں، فرق ہے۔ کمال رکھنے والا اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، تو اللہ ہی ہے دینے والا، اللہ ہی ہے مشکل کشا، اللہ ہی ہے حاجت روا۔ مگر اللہ کسی کو یہ طاقت دے تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اللہ ہی داتا ہے، داتا دینے والے کو کہتے ہیں، حقیقی طور پر دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ آپ کو بھی کہتا ہے دو، تو اگر آپ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیسے دیں گے؟ تو آپ دیتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، خود سے دیتے نہیں۔ آپ کو جو ملتا ہے وہ رب کا دیا ہوا ملتا ہے، آپ رب کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے۔ فرق ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا اللہ؟ تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ حکیم، طبیب، معالج، فزیشین، سرجن، کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ اسپیشلسٹ۔ اور جی میری یہ چیز خراب ہو گئی ہے، ٹھیک کر دو۔ ٹھیک اس نے کرنی ہے یا اللہ نے؟ تو آپ اللہ کے پاس جائیں نا، آپ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا کیا شرک ہے؟ دوا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی، اللہ ہی نے بنائی ہے۔ اللہ چاہے گا تو دوا اثر کرے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو دوا اثر نہیں کرے گی۔ بنیادی بات عقیدہ سمجھنا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر کو حاجت روا نہیں مانتے کہ وہ ذاتی طور پر، نہ، زندہ اور مردہ، دور اور نزدیک کا تو ہیر پھیر کرتے ہیں نا، کہ نزدیک سے کر سکتے ہیں، دور سے نہیں کر سکتے، زندہ کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے، یہ ان کا ہیر پھیر ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں ایک بار نہیں کئی بار بتا دیا، اللہ والے مرتے نہیں۔ تھانوی صاحب کی کتاب امداد المشتاق پڑھ لو، وہ اپنے پیر صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر نے کہا میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو میری زندگی میں مجھ سے ہوتا ہے۔ تو 14ویں صدی میں ان کا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کا پیر غوث اعظم کیوں نہیں دے سکتا؟ کمال دینے والا کون ہے؟ ابھی رزق کا لفظ آیا، اللہ روزی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان کی ہیں شروع میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کو رزق کا سلسلہ جاری، اور پہلی آیت نے بتایا کہ رزق ملتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، تو جب رزق ملنے کا سلسلہ جاری ہے تو خرچ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کو مل رہا ہے تو وہ بانٹ بھی رہے ہیں۔ تو جو انکار کرنے والے ان کی ہٹ درمی ضد ہے جو نہیں مانتے، ورنہ قرآن حدیث سے سب کچھ ثابت ہے۔ یہ لوگ یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر کمال ذاتی طور پر اللہ کا ہے، مخلوق میں جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا، رب کا ذاتی اللہ کا ہے، دیا ہوا عطائی کہلاتا ہے۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ ایک بات آپ نے سن لی،